فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پس الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا فَأَعَذِّبُهُمْ تو ان کو میں عذاب دوں گا عذاباً شدیدا شدید عذاب فی الدنیا دنیا میں بھی والآخرہ اور آخرت میں وما لہم اور نہیں ہے ان کا من ناصرین کوئی بھی مددگار ان کا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جو لوگ نبی کی بات کا انکار کرتے ہیں اللہ جل شانہ ان کو دنیا کے اندر بھی عذاب اور ذلت اور رسوائی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے۔ اور اسی اعتبار سے یہودیوں کو بھی شدید عذابات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ میں بھی 2 مرتبہ ان کے اوپر بہت بڑی ان کی نسل کشی کی گئی اور بہت بری طرح ان کو مارا گیا۔ تو جو کفر کرے گا اور جو انکار کرے گا اتباع سے اللہ جل شانہ اس کو دنیا میں بھی عذاب عطا فرمائیں گے اور آخرت۔ اور عذابات کی یاد رکھیں دنیا میں مختلف اشکالات ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو ماری پڑ رہی ہو تو وہ عذاب ہے۔ کئی مرتبہ ہمارے اپنی چیزیں، ہمارا اپنا مال، ہماری اپنی چیزیں، ہماری اپنی اولاد، ہمارے رشتہ دار وہ بھی ہمارے لیے ٹینشن کا اور عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ تو ان کے لیے آ گیا جو ان کو نہیں مانیں گے، اور جو نبیوں پہ ایمان لائیں گے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جو ایمان لے کے آیا اور جس نے نیک عمل کیا فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ دیکھیں یہاں پہ یہ دوبارہ ورڈ آ گیا فَيُوَفِّيهِمْ تو پورا بدلہ دے گا أُجُورَهُمْ ان کے اجر، جو ان کا اجر ہے اللہ وہ پورے کا پورا ان کو عطا کریں گے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں کرتا۔ صرف ایمان لانے کو مینشن نہیں کیا گیا، ہمیشہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جو ایک لازمی شرط قرار دی گئی وہ کیا؟ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی تو اللہ ان کو ان کا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو ظلم کرنے والے ہیں، ظلم کی ایک ڈیفینیشن یا جو ایکچوئل اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ جو ایک جگہ سے جو جس چیز کی جو جگہ ہو وہاں سے اس کو ہٹا دینا، اس کو یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ یہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو اپنی پلیس تھی، وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، تو اس سے ان کو ہٹا کے کیا کر دیا گیا؟ اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ تو جو بھی ظلم کرتے ہیں، جو چیز جس جگہ سے بیلانگ کرتی ہے، جو جس جگہ پہ ہونی چاہیے اس سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ کسی بھی نبی کو ان کے مقام سے بڑھا دیا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ کیا گیا، اور وہ بھی کس نے کیا؟ عیسائیوں نے کیا اور محبت میں کیا۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہی کام بہت سے مسلمان بھی کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ یاد رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ سب سے بلند ہے۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے اللہ نے ان کو بلند کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ذکر بلند کر دوں گا۔ تو جتنا اللہ نے بلند کیا اس سے زیادہ اگر ہم اپنی محبت میں اپنی مرضی سے کرنا چاہیں وہ بھی ظلم ہے، وہ بھی زیادتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح بہت سارے اشعار میں، بہت ساری نعتوں میں بہت زیادہ غلو کیا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے، تو یہ چیز بہت کلیئرلی اللہ بتا رہے ہیں واللہ لا يحب الظالمین، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو غلو کرنے والے ہیں، جو چیزوں کو ان کی جگہ سے ہٹا کے ان کو زیادہ بلند کرنے والے ہیں، یہ لوگ ہی ظالم ہیں اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہمارے گناہوں کے کفارہ کے طور پہ دنیا میں بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قربانی دے کے ہمارے لیے جنت خرید لی ہے۔ تو اب بس ہمیں اچھی سی زندگی گزارنی ہے، تو ہمارے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سے کچھ ملتا جلتا تھوڑا سا عقیدہ انفارچونیٹلی مسلمانوں کے اندر بھی ان انٹینشنلی آ گیا ہے۔
ہم کہتے تو نہیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے، ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا یا جنت ہمارے لیے ہے. بہت سارے لوگوں کا ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم تو ضرور جنت میں جائیں گے. اور جو عیسائیوں سے ملتا جلتا ہمارا بہت سا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، اور ضرور کریں گے. شفاعت سے کسی کو انکار نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن جس کے بارے میں اللہ حکم فرمائیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم جو مرضی کرتے رہیں دنیا میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے. تو یہ جو عقیدہ ہے نا، اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت دھڑلے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو عیسائی ہیں ان کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے سیکریفائس دے دیا تو اب جو مرضی کرتے رہیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ جنت میں جائیں گے. تو ایسا ہی انفارچونیٹ کوئی عقیدہ ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی جو مرضی کرتے رہیں، قیامت کے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر کے تو ہمیں جنت میں لے جائیں گے. اور واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. ذالک یہ نتلوہ ہم پڑھتے ہیں، نتلوہ ہم تلاوت کرتے ہیں، علیک آپ پر، من الآیات آیات میں سے، والذکر الحکیم اور نصیحت ہے، یاد دہانی ہے حکمت والی. یہ ہیں وہ حقیقی نشانیاں، حقیقی آیات، اللہ کی آیات جو آپ پر پڑھی جاتی ہیں. بہت سے مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ اشارہ ہے جبرائیل امین کی طرف کہ وہ آیات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناتے تھے، تلاوت فرماتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے تعلیم نہیں لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پڑھا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے تھے. اور یہ ایک دلیل ہے قرآن کے حق ہونے کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا. نبوت سے پہلے جو عام دنیاوی علوم تھے، لکھنا، عربی پڑھنا، کسی کتاب کو دیکھ کے پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں آتا تھا، نبی نے کبھی سیکھا نہیں. یعنی اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیات ہیں جو آپ پہ پڑھی جاتی ہیں اور پھر ہم پہ بھی پڑھی جا رہی ہے اور ہم بھی ان کو پڑھ رہے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. جب کسی چیز کی پیروی کی جائے، کسی چیز کے پیچھے چلا جائے، جیسے کہ ہم انگلی رکھیں قرآن کی سطروں پہ، آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ انگلی رکھ کے پڑھتے ہیں، تو انگلی رکھ کے پڑھے اور ہماری نظریں جہاں جہاں انگلی جاتی ہے اس کے اوپر جو الفاظ ہیں ان کے پیچھا کرتی جاتی ہے، تو اس کو بھی تلاوت کہتے ہیں. کسی چیز کے پیچھے چلنے کو، اس کا اتباع کرنے کو تلاوت کہتے ہیں. تلاوت کا تو معنی ہے پیروی کرنا. پیروی ہم تب کریں گے جب ہمیں کچھ سمجھ آئے گی، کچھ پتہ چلے گا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، تب پیروی کر سکتے ہیں. ہم تو بس پڑھتے ہیں، قرأت کرتے ہیں. قرأت اور تلاوت میں فرق ہے. تو ہم نے تلاوت کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، پیچھے چلنا ہے. جو آیت ہمیں کہہ رہی ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ ہیں اللہ کی طرف سے آیات جو حق بات ہے، والذکر الحکیم، اور یہ یاد دہانی ہے اور یہ نصیحت ہے. اور یہ جو گرد پڑ چکی ہے، جو عقائد ہیں یا جو ایک واقعات کے اوپر گرد پڑ چکی ہے یا گرد آلود ہو چکے ہیں، دھندلا چکے ہیں، ان کی اصل حقیقت گم ہو گئی ہے، اللہ جل شانہ وہ نصیحت فرماتے ہیں، وہ یاد دلاتے ہیں کہ ایکچول یہ چیز تھی. کہ یہ جو ہے یہ مثالیں ہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، کمثل آدم علیہ السلام کی طرح ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے. خلقہ من تراب، خلقہ پیدا کیا ان کو، من تراب مٹی سے، ثم پھر قالا کہا، لہو ان کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو گئے. یہاں پہ ایک بہت زبردست کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ تم عیسائیوں اس بنیاد پہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو کہ ان کا والد کوئی نہیں تھا. تو اگر یہ بنیاد ہے تمہاری کہ اگر کسی کا والد نہ ہو اور وہ معجزانہ طور پہ پیدا ہو تو وہ یقیناً اللہ کا بیٹا ہوگا، تو پھر آدم علیہ السلام تو اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ معجزانہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ بھی موجود تھیں اور ایک وہ نارمل پروسیجر سے جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، جبکہ آدم علیہ السلام کے تو
والدین میں سے کوئی بھی نہیں تھا، نہ ان کے والد تھے نہ ان کی والدہ تھی۔ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا، ان کو مٹی سے بنایا اور پھر کہا کن کہ ہو جا، بن جا، فیکون، تو وہ ہو گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان قدرے کچھ چیزیں مشترک ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی والد نہیں تھے اور آدم علیہ السلام۔ اللہ بار بار کہتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے کچھ سمجھ رکھنے والو، عقل رکھنے والو، تھوڑا سا سوچو، تھوڑا سا سمجھو، اور جو حقیقت ہے چیزوں کی اس کو انڈرسٹینڈ کرو۔ اور یہ ہمارے لیے اس میں تعویل عام کے اعتبار سے بھی ہے کہ ہمیں بھی ایک حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل احترام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محبت ان کا اتباع کرنے میں ہے، ان کے پیچھے چلنے میں ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔